اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں باغ فدق کا مسئلہ آج بہت کچھ اٹھا ہوا ہے۔ ایسے ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جن کو اڑنا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا۔ ہاں، یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بارش میں بہت سارے کیڑے آتے ہیں۔ اس وقت شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا باغ فدق۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا، ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا؟ اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں، وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یوں فرمایا، اے بطول، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت بلند و بالا، لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے۔ حضور نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا۔ حضور نے فرمایا ہے ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا۔ رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی۔ تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی۔ اتنا ان کے درمیان ہوا تھا، لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے، سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابوبکر نے، صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا۔ اے ظالموں، تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابوبکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا تم بزدل آدمی سمجھتے ہو؟ ہم سنیوں سے پوچھو، ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں، وہ حیدر کرار کہتے ہیں، جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے۔ ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے۔ حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا، ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے۔ حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا۔ اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابوبکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی۔ نادانو، تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا۔ میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی، دونوں حق پر ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں۔ یہی عقیدہ رہنا چاہیے، یہی عقیدہ رہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، یہ بات ہو گئی، باغ فدق کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا، کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد۔ زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ہبہ، یہ بخشش ہے، یہ دے دیا باپ نے۔ موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں، یہ وراثت نہیں ہے۔ تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے، وراثت نہیں۔ باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے۔ ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا، وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے، وہ وراثت کو تقسیم کرے میرے رسول کی جو رسول کو مردہ تسلیم کرے۔ ہم تو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں، کائنات کے ہر چپے پر آج بھی وہ مالک و مختار ہیں، آج بھی وہ مالک ہیں۔ تو مالک کے ہوتے ہوئے وراثت کے بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے باپ آج بھی باغ فدق کے مالک ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتوں کی طرف آتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت نہیں تقسیم کی گئی، اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہم میں زندہ ہے۔ یہی عقیدہ ہے نا، رسول پاک ہم میں
میں زندہ ہیں, وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. وہ زندگی کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے, وہ کیسی زندگی ہے. لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں موجودہ جو زمین پر زندگی ہوتی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں درجے افضل زندگی ان کو قبر اطہر میں عطا کیا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی دستگیری فرماتے ہیں, آج بھی دستگیری فرماتے ہیں. یہ الگ عنوان ہے کہ اب رسول مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بس اتنا سمجھ لو کہ زندہ ہیں تو مدد بھی کریں گے انشاءاللہ. جن کے لیے مر گئے ان کے لیے مدد بھی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دستگیری کرنے والا, مدد کرنے والا تصور کر کے ہی تو یہ شعر پڑھتے ہیں نا آقا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود, گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث, یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. الحمدللہ آج ہمیں خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا رسول ہے. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.